بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. شہریار صاحب, یہ ہم ظاہر ہے کل سے بات کر رہے ہیں نیا نقشہ, اور اس حوالے سے بہت ساری بات کی, آگے بھی کریں گے. ابھی مجھے یہ بتائیے گا, یہ امر کیا ہمارے لیے تھوڑا سا پریشان کن نہیں ہے کہ ایک طرف جو بھارتی سفاکیت ہے, ظاہر ہے ہمارا تو ایک بائس ہے نا ٹورڈز پاکستان, جو کہ ہونا بھی چاہیے, کیوں نہ ہو, لیکن بالکل آپ ان بائس ہو کر بھی اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو تمام تر نیوٹرل مبصرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چونکہ جو بھارتی جو اس وقت جو تسلط ہے وہ نظر آ رہا ہے سامنے. بھائی 365 دن سے آپ نے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنائی ہوئی ہے, آپ نے تسلط کیا ہوا ہے وہاں پہ, آج 1 سال مکمل ہو گیا, انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے, کرفیو لگایا ہوا ہے سارا کو, اتنی کھلی بربریت ہو رہی ہے, پھر بھی عالمی برادری بھارت کے حوالے سے اتنا سخت موقف میرا نہیں خیال لے پا رہی. آپ بتائیے گا اگر آپ مجھے ڈس ایگری کرتے ہو. یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے بھی جو اپنی اقوام متحدہ کی اسپیچ میں کہا تھا, تو خلاصہ یہ تھا کہ اگر یہ سارے معاملات بالکل ایسے ہی ہوتے, صرف ایک فرق ہوتا کہ جو متاثرہ لوگ ہیں مسلمان نہ ہوتے, تو دنیا میں آج شور ہوتا. تو یہ پریشان کن بات نہیں ہے کہ آج 1 سال مکمل ہونے کے بعد بھی اس انداز سے عالمی برادری بھارت کی نہیں مذمت کر رہی. شہریار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ وسیم بھائی. وسیم بھائی, آج یوم استحصال, یوم سیاہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ خواب غفلت کی نیند نے پوری دنیا کو جھکڑا ہوا ہے, اور وہ چاہے اقوام متحدہ ہو, چاہے وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہوں, چاہے وہ تمام موورز اینڈ شیکرز جو دنیا کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو انسانی حقوق پر تو بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آج ہمیں 17 نکاتی ایجنڈا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا بتاتے ہیں, جس میں 16 اور 17 خاص کر ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے. پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ماحولیات کا خیال رکھیں, یہ کریں, وہ کریں, لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھول گئے ہیں کہ ٹھیک ہے, سو کالڈ سیکولر دنیا بڑا اسٹیٹ, پھر دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ اور ایک جمہوری ملک, وہ آج ہندوستان, ہندوتوا اور انسانیت کی تذلیل کا سبب جو بنا ہے, اس نے یو این کو, انسانی تنظیموں کو, دنیا کے تمام اداروں کو, ہندوستان کے آئین تو چھوڑیں, انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا ہے, اس کے خلاف یہ جو خاموشی ہے, یہ خاموشی بڑی خطرناک ہے وسیم. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ یہی خاموشی ورسیلز ٹریٹی کے بعد جرمنی, رائن لینڈ اور جرمنی کو جس طرح ٹریٹ کیا الائیڈ فورسز نے, اور پھر جب لیگ آف نیشن بنی اور لیگ آف نیشن کی یہی غفلت تھی, اور پھر ہوا کیا کہ یورپ نے جو دیکھا اس کی انسانیت میں مثال نہیں ملتی, اور پھر ہیروشیما ناگاساکی اس کی کلاسک ایگزامپل تھی. ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے ان 365 دنوں میں اس خاموشی کو ختم کرنے کے لیے, اقوام عالم کو جگانے کے لیے کہ وہ منہ سے 2 لفظ تو بول دیں کم از کم مذمت کے, جو کہ بھی کافی نہیں ہے, لیکن اتنا تو کریں. آج سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دفعہ سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ جو بھول چکے تھے, وہ مقدمہ نہ صرف ڈسکس ہوا بلکہ اٹھایا گیا. یورپین یونین, مختلف پارلیمان میں, اسی طرح الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, پھر اس پہ ڈیبیٹس ہوئیں. 27 سینیٹرز یو ایس کے, 47 ہاؤس آف کامنز کے ممبران اکراس دا گلوب, پھر ترکی, ملیشیا, ایران, انہوں نے پرو ایکٹیو رول پلے کیا. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کے دن OIC کی سٹیٹمنٹ آئی, مذمت کی گئی ٹویٹ کے ذریعے. پھر آج سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی آج میٹنگ ہوئی 1 سال پورے ہونے پہ, اور یہ 3ری میٹنگ تھی. اس کے علاوہ اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس کی جو رپورٹس ہیں, اور خاص کر اقوام متحدہ نے 2 دفعہ رپورٹ آنے کے بعد 5 دفعہ ہندوستان کو لکھا ہے کہ آپ انٹرنیشنل آبزرورز کو آنے دیں تاکہ وہ ہمیں فیڈ بیک دے سکیں. ہندوستان اپنی اپوزیشن کو بھی الاؤ نہیں کر رہا, یو این کی بھی نہیں سن رہا. یہ بربریت اور یہ جو ظلم اور یہ جو فرعونیت اس نے شروع کی ہے, اس کی نفی کا نام ہے پاکستان اور پاکستان کے پرو ایکٹیو انیشیٹو. اور اس وقت دنیا میں ہندوستان جگہ سائی کا سبب بن رہا ہے. کشمیر کمیٹی, وسیم بھائی, جب مجھے ہینڈ اوور کی گئی, کشمیر کمیٹی سینٹ, نیشنل اسمبلی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز پر مشتمل ہے. یہ اس کا کام کیا ہے کہ برجنگ رول, اوور سائٹ کے علاوہ آپ نے آواز بننا ہے کشمیر کا, اور کشمیر کاز کے لیے تمام فورمز پہ اس کو نہ صرف پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے ذریعے, سول سوسائٹی,
پھر انٹرنیشنل کی سٹیک ہولڈرز، موورز اینڈ شیکرز، اکیڈیمیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو ریچ آؤٹ کرنا۔ روکیے ایک منٹ، چونکہ میں اس میں آپ سے الگ سے سوال کروں گا، کیونکہ آپ اس عہدے پر ہیں۔ یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام بار بار تنزیہ طور پہ لیا جاتا ہے کہ صاحب سالوں سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، کیا آج آپ اسی منصب پہ بیٹھے تو میں آپ سے الگ سے پورا سوال کروں گا کہ پی ٹی آئی نے بڑی تنقید کی، کیا کیا ہے اس کشمیر کمیٹی نے، آپ نے کیا کیا، میں آپ سے الگ سے سوال پوچھوں گا۔ لیکن جاوید لطیف صاحب، گورنمنٹ آف پاکستان نے اب تک جو اقدامات کیے، اپوزیشن آف پاکستان ہے مطمئن اس پر، چونکہ ظاہر ہے آپ چڑھ تو نہیں دوڑ سکتے، آپ یہ ڈپلومیٹک ایفرٹ اور یہ ساری چیزیں ہی کر سکتے ہیں، مطمئن ہے ہماری اپوزیشن اس سے؟ وسیم بدامی صاحب شکریہ۔ میں گزارش کروں گا سب سے پہلے تو مجھے جماعت اسلامی کی ریلی پر جو حملہ ہوا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ جس کراچی کو امن جہاں قائم ہوا، آج پچھلے 3-4 ماہ سے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل مذمت بھی ہے اور بڑا ایک تشویش کا باعث بھی بن رہا ہے۔ اب آ جائیں، جو آپ نے ماضی کا نقشہ کھینچا کشمیر کے حوالے سے، اس میں 2-3 چیزیں جو شاید آپ بیان نہیں فرما سکے، میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا اگر اجازت دے دیں تو۔ ایک تو یہ تھا کہ جو آپ نے مہاراجہ کا ذکر کیا کہ اس نے الحاق کشمیر انڈیا کے ساتھ کر دیا، تو وہ ایک موقع وہ تھا کہ جب آپ طاقت سے حاصل کر سکتے تھے مقبوضہ کشمیر کو، اس کے بعد بھی 1-2 مواقع آئے، اور یا پھر آپ سفارتکاری سے، آپ بات چیت سے کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکتے تھے۔ جب آپ طاقت سے حل کر سکتے تھے وہ مواقع بھی آپ نے ضائع کیے، اور جب آپ بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے تھے ان کو بھی ضائع کیا گیا۔ جس طرح واجپئی پاکستان آئے اور منار پاکستان پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک تنازع ہے جس کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، مگر اس وقت جو آوازیں اٹھیں کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ کر دیا گیا، اور پھر وہ جو لاہور میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد کارگل میں جو ایشو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس کے بعد بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا؟ یقیناً نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ٹرمپ کے حوالے سے، میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، مگر یہ ضرور عرض کر دوں کہ ٹرمپ کے حوالے سے جب پاکستان کے چیف ایگزیکٹو وہاں گئے اور انہوں نے ثالثی کا شوشہ چھوڑا، تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید میں نے شیشے میں اتار لیا ہے ٹرمپ صاحب کو اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد استقبال ہوا پاکستان میں، اور 2 دن بعد مقبوضہ کشمیر پر قبضہ ہو گیا۔ اب آ جائیں، 1 سال سے پاکستان جو کر رہا ہے یا ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، مگر مجھے یہ بتائیں 1 سال ہونے کو ہو گیا مقبوضہ کشمیر پر قبضے کا، جو 70 سال سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ اگر واقعہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو ہماری پالیسی بنائی ہوگی یا بنی ہوگی یا بنانی چاہیے تھی کہ اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری کیا حکمت عملی ہوگی۔ 1 سال ہونے کو ہے وسیم بدامی صاحب، ہمیں تو کوئی حکمت عملی ساری چیزیں گنوائی نا شہریار آفریدی صاحب نے، اس میں آپ بتائیں کہ کون سا کام ہے جو کرنے کا نہیں کیا گورنمنٹ نے، بتایا نا شہریار صاحب نے ابھی۔ ایک تو سوال آپ نے جو ان سے کیا ہے نا، میرے شہریار افریدی صاحب چھوٹے بھائی ہیں، ایک سوال وہ ہے، وہ میں کرنا چاہتا تھا، وہ آپ خود کر لیجئے گا کہ اس سے پہلے بھی کشمیر کمیٹی کے جی وہ میں نے کہا میں پوچھوں گا بریک کے بعد۔ آپ نے کیا کیا جو پچھلے، یہ آپ پوچھ لیں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت جو کر رہی ہے، ایک تو علی امین گنڈا پور جو ہیں امور کشمیر کے جو وزیر بنائے، ان کو پاکستان کے اندر کوئی سنجیدہ نہیں لیتا تو دنیا میں کون ان کو سنجیدہ لے گا۔ اسی طرح وزیر خارجہ صاحب جو ہیں، ان کا خارجہ امور پر دلچسپی کی بجائے ان کا پاکستان کی اندرونی سیاست جو ہے اس پر زیادہ دلچسپی ہے، اور اسی طرح عمران خان صاحب کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے جو ان کو کوئی لائن دے سکے، کچھ سمت دے سکے، ٹھیک ہے، چلیں نکتہ آگے آپ کا۔ اب کیا پھر یہ سیاست بنا سیاست نہیں شروع ہو جائے گی میں کہ